ڈاکٹر بابر روان صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بھی آئے گا نمبر جی، آپ کا نمبر آئے گا جی. Thank you, Mr. Speaker. As a proponent of this motion, I'll try to deal 4 points only. اسد عمر صاحب اس کمیٹی کو ہیڈ کرتے ہیں جو ساری ڈیٹیلز جس کے پاس ہیں، اس لیے مناسب ہوگا کہ باقی ٹائم میں ان کو دوں. مجھے دو باتیں ایز فیئر کامنٹ رائٹ ان دا بگننگ آئی مسٹ شیئر ود دی ہاؤس. ایک تو یہ کہ یہ کووڈ 19 اسپیسیفک سیشن عمومی طور پہ کووڈ 19 اسپیسیفک ہی رہا. جو پولیٹیکل ریٹرک ہے حسب ضرورت، نظریہ ضرورت، اس پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جتنی ورائٹی آتی ہے اور ڈائیورجنس آتی ہے مختلف تجاویز کے اندر سے اور مختلف تقریروں کے اندر سے، اس میں سے روڈ میپ نکالا جا سکتا ہے. Not only that I'm sitting here and I've been taking notes, the Secretary of Parliamentary Affairs along with 5 other experts, they are designated to sit in my chamber, which is chamber number 113, and everybody is taking notes. I assure this honorable house that whatever suggestions have come, ہم وہ ساری سجیشنز اسد عمر صاحب خود سنیں گے، اس کے علاوہ باقی اداروں اور باقی جگہ پہ ان کو ہم پہنچائیں گے. مجھے یہ کہنے میں بھی کوئی باک نہیں ہے کہ اس ملک میں خواتین کی آبادی is about 51%، اور یہاں 3 خواتین نے جو بات کی، ہماری بہنیں زائدہ صاحبہ، عالیہ ملک اور شازیہ صاحبہ نے، ان کی تقریروں میں پولیٹیکل ریٹرک کم تھا اور تجاویز زیادہ تھی. اس کے ساتھ ہی جو تجاویز آئیں، مثال کے طور پہ حیدر ہوتی صاحب نے دی، ابھی احسن صاحب نے کہا ہیلتھ انفراسٹرکچر، اور جو کمیٹی کے اندر ہماری میٹنگز ہوئی دونوں ہاؤسز کی 9 دفعہ کمیٹیز ملی ہیں اور ان کے اندر بریفنگز بھی ہوئی، اور وہاں جو اسپیشل اسسٹنٹ پرائم منسٹر کے ہیں 3 بار انہوں نے مختلف کمیٹیز کے اندر جا کے بریفنگ دی. اور اس کے بعد جب یہ ایوان اس سیشن کو ختم کر کے اٹھے گا، اس کے بعد درمیان میں ہم ایک سیشن منعقد کریں گے بجٹ سیشن سے پہلے، اور اس سیشن کے اندر بھی ہم جو ریکمنڈیشنز آئیں گی ان کے اوپر اگر کوئی چاہے گا کہ اس کو بریفنگ دی جائے تو جو ہیلتھ کے ایس اے پی ایم ہے وہ بریفنگ ہم ان کو ابھی کہہ دیتے ہیں کہ وہ تیاری کریں اس کی. This is number 1. There are 2 more things which I'll touch, Mr. Speaker. پہلا تو یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں مشاورت کا نتیجہ ہی تھا کہ یہ ایسا وبا آئی کہ جس کے لیے ہمارے 2 بارڈرز اٹیچ تھے، ایک گلگت بلتستان میں سے اور دوسرا بارڈر ہمارا ایران کے ساتھ تفتان میں سے. اور یہ قومی اداروں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک حرف سپاس پیش کرنا چاہیے پرائم منسٹر کی قیادت میں، این ڈی ایم اے کی قیادت میں، ہیلتھ ہمارا جتنا بھی عملہ اور ہیلتھ کی جتنی بھی اتھارٹیز ہیں ان کی قیادت میں. اینڈ آئی ایم ناٹ ٹاکنگ آف دی اونلی آف دی فیڈرل گورنمنٹ، آئی ایم ٹاکنگ آف دی فیڈریشن ایٹ ٹوٹیلٹی، ایٹ انٹائرلی، لارجلی. ان سب نے بڑی ہمت کی ہے، اس لیے کہ اس کورونا کا خوف اس قدر ہے کہ جائز طور پہ لوگ سوشل ڈسٹینسنگ جن کو سمجھ ہے ابھی وہ کر رہے ہیں، اور خدا نہ کرے کہ اس میں کوئی اضافہ ہو. میں 2 ایشوز جو یہاں اور ٹیگ کیے گئے ان میں سے پہلا 18ویں آئینی ترمیم کا ایشو ہے. 18ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے میں گورنمنٹ کی پوزیشن بھی رکھوں گا آپ کے سامنے. جی یہ کوئی بیمار ہو گئے کیا ہوا ہے؟ عامر صاحب آپ ذرا دیکھیں، عامر ڈوگر صاحب. جی، منیر اور اگزئی صاحب ہے، میرا خیال اچانک طبیعت خراب ہوئی ہے، تو سارجنٹس کو بھی اور تمام ممبران کو کہوں گا کہ ان کو ڈاکٹر کو بھی کال کریں اور فوری طور پر جو ہے وہ ڈسپینسری سے ڈاکٹر کو بلائیں. ان کو جی ڈاکٹر کو بلائیں. جی جی آ رہا ہے ڈاکٹر. جی
جی ہاں کہہ دیا ڈاکٹر کو, ڈاکٹر صاحب آ رہے ہیں, پیغام دے دیا. جی ڈاکٹر بابر اوان صاحب. 18ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے یہاں بات ہوئی مسلسل. میں گورنمنٹ کی پوزیشن ایوان میں رکھنے سے پہلے جی ڈاکٹر بابر اوان صاحب. میں گورنمنٹ کی پوزیشن ایوان میں رکھنے سے پہلے آپ کو آئینی ہسٹری پہ 4 صرف جملے آپ کے سامنے میں عرض کرنا چاہتا ہوں پورے ایوان کی توجہ کے لیے. 1973 کے آئین کو 12 اپریل 1973 کے دن ہم نے اپنے اوپر ایڈاپٹ کیا اور پاکستان میں لاگو کیا. 12 اپریل کے 1 سال اور 8 دن کے بعد جو 1973 کے آئین کے فاؤنڈنگ فادر تھے شہید بھٹو, انہوں نے پہلی ترمیم اس آئین کے اندر کی 4 مئی 1974 کو اور 7ویں ترمیم کی 16 مئی 1977 کو. یہ پہلا لینڈ مارک ہے جو ہماری آئینی تاریخ کا, وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا. پھر 16 مئی 1977 کے بعد ایک سپرا کانسٹیٹیوشنل دور آ گیا جس کے بارے میں تفصیل میں جانے کی بجائے اتنا کہنا کافی ہوگا کہ پھر یوں ہوا کہ ہم پہ ایک دیوار آ گری, یہ دیکھ نہ سکے پس دیوار کون تھا. یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں اور 1985 نومبر میں 8ویں ترمیم اور پھر ایک لینڈ مارک آتا ہے 8 اپریل 2010 کو جب 18ویں آئینی ترمیم کا بل پاس کیا دونوں ہاؤسز نے متفقہ طور پہ. میں لا منسٹر تھا, پی 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 کی گورنمنٹ تھی اور رضا ربانی صاحب اس کمیٹی کے چیئرمین تھے. ہم نے مل کے اس کو سٹیئر کیا دونوں ہاؤسز میں. اور اس کے بعد کی تاریخ میں اب آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اس ہاؤس نے 2 کام کیے, ایک آئینی ترامیم کی اور دوسرے آئینی ترامیم کے بل جو آپ کے پاس جناب اسپیکر پینڈنگ ہیں. جو آئینی ترامیم ہوئی 8 اپریل 2010 کے بعد 22 دسمبر اسی سال 19ویں آئینی ترمیم ہو گئی. اور اس کے بعد میں اگلے لینڈ مارک پہ چلا جاتا ہوں, باقی تفصیل میں نہیں جاتا, اور وہ یہ ہے کہ اگلا لینڈ مارک آتا ہے 31 مئی 2018 کو جب جو erstwhile فاٹا فیڈرلی ایڈمنسٹریٹ ٹرائبل ایریاز ان کا مرجر کیا گیا پروونس آف کے پی کے میں, اور اس کے بعد بھی 13 مئی 2019 کو ایک اور ٹرائبل ڈسٹرکٹس کے حوالے سے ہی آئینی ترمیم ہوئی. اس دوران 2 دفعہ آئینی ترمیم ہوئی, فوجی عدالتوں کے قیام کی 1 دفعہ اور 1 دفعہ ان کے تسلسل کو قائم رکھنے کی. اس کے باوجود کہ لیاقت حسین کیس میں 90s والی فوجی عدالتوں کو ملک کی اعلیٰ ترین عدلیہ نے غیر قانونی قرار دیا گیا تھا, لیکن چونکہ اے پی ایس کا سانحہ ایسا تھا جس کے بعد ملک میں امن و امان کو اور لوگوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے یہ ترامیم کی گئی. میں آپ کے ریکارڈ کی طرف چلا جاتا ہوں. میرا اگلا نقطہ ویری شارٹ, آپ کے ریکارڈ کے مطابق جناب اسپیکر اس وقت قومی اسمبلی میں حکومت کی جانب سے لائے ہوئے جو آئینی ترمیمی بل ہیں وہ 3 پینڈنگ ہیں. ان کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے, اور ساری جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان میں بڑے بڑے نام ہیں. میرے لیے سارے نام برابر ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں سارے انسان برابر ہیں. ساری اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے 26 آئینی ترمیم کے بل 18ویں آئینی ترمیم کے بعد پینڈنگ ہیں. یہ سارے بل ٹھیک ہیں, ان کو پاس نہ کرنا یہ ایوان کا فیصلہ ہوگا. اس لیے ٹھیک ہے کہ آئین کے آرٹیکل 238, 238 اور 239 کے مطابق آئین میں ترمیم کی گنجائش موجود ہے, اور صرف ایک جگہ گنجائش نہیں موجود. جو پابندی لگائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آئین کے آرٹیکل 227 سب آرٹیکل 2 میں لکھا ہوا ہے کہ جو اللہ کے قوانین ہیں, اللہ تعالیٰ کے ارشادات کی صورت میں, کلام الہی کی صورت میں, قرآن حکیم میں, اور رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہماری 1000 جانیں قربان, آپ کی حدیث شریف کے حوالے سے کوئی قانون سازی جو اس سے
متصادم ہے وہ نہیں ہو سکتی. Now I am coming to the statement. اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں فیڈرل گورنمنٹ کی کسی ٹیبل پر 18ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے کوئی فائل موجود نہیں ہے, کوئی بل 2/3 میجورٹی سے جب بھی ضرورت پیش آئی ہم کووڈ-19 میں سے نکلے, ان مشکل حالات سے قوم آگے بڑھ گئی اور لوگوں کی صحت اور سلامتی کو خطرہ نہ رہا. تو ظاہر ہے جب اتنی ترامیم پہلے ہوئی ہیں اور 16 بلز ہیں جو پینڈنگ ہیں سینٹ آف پاکستان میں, ان سب کو کنسالیڈیٹ کر کے کمیٹی بنائی جا سکتی ہے, جو کمیٹی دیکھے, ڈیبیٹ کرے, ریکمنڈیشن لائے اور اس کے مطابق ہم آگے چلیں گے. دوسرا قانون, یہ آخری بات میں کرنے لگا ہوں, دوسرا قانون یہ کہ جناب نیب آرڈیننس, اس پہ بھی 4 لائنیں ہیں تاریخ کی. پہلا اسحاق خان ٹریبونل بی بی کا احتساب ہوا. دوسرا 1996 کا لگاری آرڈیننس ان کے دور میں آیا, پریزیڈنشل آرڈیننس 96 کا بی بی کا احتساب ہوا. 97 میں نواز شریف صاحب کو گورنمنٹ ملی 2/3 میجورٹی کے ساتھ, پھر بل آیا احتساب ایکٹ 97 اور جسٹس مجدد مرزا صاحب کی جگہ ایک سینیٹر صاحب احتساب کے انچارج تھے, پھر بی بی کا احتساب ہوا. اس کے بعد جنرل مشرف کے دور میں ایک سپرا کانسٹیٹیوشنل ایک ایسا قانون بنا کہ 20 سال تک یہ ایوان, یہ پارلیمنٹ, یہ سینٹ, یہ نیشنل اسمبلی, اس نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر کسی کی وش لسٹ پہ احتساب بند نہیں کیا جا سکتا, میری ہو یا کسی اور کی ہو, حکومت کی ہو یا اپوزیشن کی ہو, لیکن جو ریزنیبل امینڈمنٹس ہیں ان کو کنسیڈر کرنے کے لیے آپ کی حکومت ہر وقت تیار ہے. اس کے لیے بات کرنے کے لیے ہمارے دروازے ہر وقت کھلے رہیں گے. اور جناب اسپیکر, آخری بات, یہاں یہ بات کی گئی کہ جناب کوئی مشاورت نہیں ہوئی. پاکستان کا سب سے بڑا اور مسلسل مشاورتی سلسلہ, مثلا صدر ہاؤس کو ہم سمجھتے تھے فوٹو کھچوانے کے لیے 14 اگست کو, صدر نے سارے علماء کو, صدر نے ساری مساجد کے اماموں کو, صدر نے, آپ کے صدر نے جو جہاں پہ مجلس عزا پڑھی جاتی تھی وہاں سے لے کے جہاں جلوس نکلتے تھے سب کو کانفیڈنس میں لیا, اور ان علماء, مشائخ, پیر حضرات, ان کے مشورے سے ہم نے جو روڈ میپ دیا اس پہ عمل ہو رہا ہے اس وقت. ایک دوسرا 3 کمیٹیاں ہیں این ڈی ایم اے کے علاوہ, ہیلتھ کے علاوہ, اسد عمر کمیٹی کے علاوہ, جو مسلسل کام کر رہی ہیں. یہاں سے مجھے وہ توقع ہے جو ہم نے سب ان میٹنگوں میں 9 میٹنگوں میں کہا کہ قوم اس پارلیمنٹ کی طرف دیکھ رہی ہے. آج اجلاس ختم ہو رہا ہے, قوم اب بھی اس پارلیمنٹ کی طرف ہی دیکھ رہی ہے. اس لیے کوئی اچھی خبر یا کوئی اطمینان کی خبر اب ہم اس وقت اگر نہیں دے سکتے تو امید کی خبر قوم کو ضرور دینی چاہیے کہ اپنے ذاتی, گروہی, فروئی, سیاسی ان مفادات سے اوپر اٹھ کر یہ پارلیمنٹ ان کے لیے قانون سازی کر کے اپنا فرض ادا کرے گی. تھینک یو. بہت شکریہ.